السلام علیکم پیارے دوستو، آپ اس کہانی کی پہلی ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے مصر کا جلا وطن شہزادہ عنبر اپنے چچا فرعون اخناتون اور والدہ ملکہ نفریتی کے قتل کے بعد مصر سے ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر بھاگ گیا۔ دیوی کی آواز نے اسے کہا تھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ جائے، وہاں ایک جہاز اسے تیار ملے گا جو اسے مصر سے فرار ہونے میں مدد دے گا۔ عنبر دریا پر پہنچ گیا، وہاں ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے اسے جہاز پر سوار کرایا۔ جہاز پر ملاح اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ کسی ملاح نے عنبر سے کوئی بات نہ کی۔ عنبر نے جس ملاح سے بھی کوئی بات پوچھی، جواب میں وہ ملاح صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ جہاز کا کپتان بھی خاموش تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ عنبر سوچنے لگا، یہ لوگ کیسے ہیں کہ اس سے کوئی بات نہیں کرتے اور اپنے اپنے کام میں لگے ہیں۔ جہاز کھلے سمندر میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ عنبر نے سوچا کہ صبح اٹھ کے وہ جہاز کے کپتان سے مل کر ضرور پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جہاز کدھر جا رہا ہے اور ملاح اس سے بات کیوں نہیں کرتے۔ رات کو وہ کچھ دیر بادبانی جہاز کے عرصے پر کھڑا سمندر کی لہروں کو اندھیرے میں دیکھتا رہا، پھر وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر فرش پر قالین بچھا کر سو گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے گول سوراخ میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اوپر آیا۔ پہلی بات اسے یہ محسوس ہوئی کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ ہر روز صبح اسے بھوک لگتی تھی اور وہ ناشتہ کرتا تھا، مگر اس روز اسے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی ہر طرح سے حشاش بشاش تھی۔ وہ جہاز کے عرصے پہ آ گیا، یہاں ایک بھی ملاح نہیں تھا۔ وہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں گیا، وہاں ہر شے موجود تھی مگر کپتان موجود نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا جہاں غلام حبشی قطاروں میں بیٹھے چپو چلایا کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چپو سمندر میں اپنے آپ چل رہے تھے مگر حبشی ملاح ایک بھی نہیں تھا۔ عنبر کو پسینہ آ گیا۔ اے رب عظیم، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے سارا جہاز گھوم پھر کر دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی انسان موجود نہ تھا۔ تو کیا وہ جہاز پہ اکیلا رہ گیا تھا؟ آخر یہ سارے ملاح اور کپتان کہاں چلے گئے؟ رات کو تو سب کے سب جہاز پر موجود تھے۔ سمندر کی لہریں بڑی پرسکون تھیں اور جہاز کے بادبان کھلے تھے اور وہ اپنے اپنے آپ کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندر میں بہا چلا جا رہا تھا۔ عنبر سر کو پکڑ کر بادبان کی لکڑی کے موٹے کھمبے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ راتوں رات دنیا کیسے بدل گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بحری جہاز پر اکیلا رہ گیا ہے اور وہاں ایک بھی ملاح موجود نہیں ہے۔ کیا دیوی کی بددعا سچ ہو گئی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور غیر فانی ہو گیا تھا؟ وہ اٹھ کر بے چینی کے عالم میں لکڑی کے فرشے پر ٹہلنے لگا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ کس طرف جا رہا تھا؟ وہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے قطب نما کو دیکھا۔ بادبانی جہاز جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جلد افریقہ کے کسی ملک کے ساحل پر لگنے والا تھا۔ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر اوپر عرصے پہ آیا۔ جہاز کے اوپر گدھ کی شکل کا ایک بہت بڑا پرندہ پر پھیلائے منڈلا رہا تھا۔ وہ رک رک کر بڑی بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا۔ عنبر بادبان کے کسی کھمبے کے ساتھ لگا اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر جہاز کے اوپر منڈلانے کے بعد پرندہ سمندر کے اوپر اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ عنبر نیچے آ گیا۔ اسے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے عادت سے مجبور ہو کر اپنے کمرے میں جا کر جو کی سوکھی روٹی مرغابی کے بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کھائی اور قالین پر لیٹ کر غور کرنے لگا۔ اس کے ساتھ یہ کیسا واقعہ پیش آ رہا تھا؟ غور کرتے کرتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا دن سوتا رہا تھا۔ جہاز اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ سمندر پر رات کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ جہاز کے بادبانوں میں ہوا بھری ہوئی تھی اور نیچے اس کے چپو اپنے آپ چل رہے تھے۔ کچھ دیر وہ عرصے پہ کھڑا سمندر میں سورج کو غروب ہوتے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے موم کی شمع روشن کر لی تھی جس کی دھندلی روشنی میں وہ بستر پر لیٹا گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے وقت کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ جانے رات کتنی دیر تک وہ بستر پر لیٹا پہلو بدلتا رہا، پھر وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ صبح دن چڑھے وہ اٹھا اور عرصے پہ آ کر ایک بار پھر وہ کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔
سمندر کا رنگ مٹیالہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی دریا کا پانی اس میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ زمین کے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک پہر گزرنے کے بعد آسمان پر مرغابیوں نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ زمین قریب ہے۔ دوپہر کے بعد عنبر کو دور ساحل کی لکیر نظر آئی۔ جہاز دھیمی رفتار کے ساتھ ساحل سمندروں کی طرف اپنے آپ بڑھ رہا تھا۔ شام تک عرشے پہ کھڑا وہ زمین کی کالی لکیر کو قریب آتے دیکھتا رہا۔ جب رات ہو گئی اور وہ تھک گیا تو نیچے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑا اور سو گیا۔ اکیلے جہاز میں اسے کسی وقت خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ اگلے روز سورج نکلنے کے بعد عنبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مرغابیوں کی آوازیں سنی۔ وہ لپک کر اوپر عرشے پہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کا جہاز اپنے آپ رک گیا تھا اور کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ساحل تھا جہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جہاز سمندر میں اپنے آپ کیسے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پانی میں کشتی اتاری اور اس میں سوار ہو کر اسے کھیتا ہوا ساحل کی طرف چل پڑا۔ اپنا جھولا اور تلوار اس نے گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ جھولے میں جو کی خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور فرعون مصر کے سونے کے چند سکے تھے۔ ساحل پہ پہنچ کر اس نے کشتی ایک طرف کھینچ کر کنارے کے درخت سے باندھ دی۔ ساحل ویران پڑا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جہاں وہ اترا ہے وہ کسی جزیرے کا ساحل ہے یا کسی نئے ملک کا کنارہ ہے۔ ایک کچا راستہ جنگل کے بیچ میں سے جا رہا تھا۔ اس راستے کو دیکھ کر عنبر کو معلوم ہوا کہ وہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ راستے پر گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی تھے۔ اب وہ بڑا ہوشیار ہو کے چل رہا تھا کیونکہ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ جس علاقے میں جا رہا ہے وہ دشمن کا علاقہ ہے یا وہاں آدم خور وحشی آباد ہیں۔ چلتے چلتے وہ جنگل سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے سامنے کسی گاؤں کی بستی کا ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں ننگ دھڑنگ حبشی بچے مٹی میں کھیل رہے تھے۔ دکانوں پہ سیاہ فام حبشی بیٹھے تھے۔ کالی کالی حبشی عورتیں چیزیں خرید رہی تھیں۔ عنبر بازار میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کے مصری لباس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2-4 بچے اس کے لال رنگ کے لمبے کرتے کو دیکھ کر اس کے پیچھے تالیاں بجانے لگے۔ عنبر کچھ گھبرا گیا اور ایک دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دکان پر تیر کمان بک رہے تھے۔ عنبر نے دیکھا یہ تیر کمان کسی سنہری دھات کے تھے، جبکہ مصر میں جہاں سے وہ آ رہا تھا سیاہ دھات کے تیر کمان استعمال ہوتے تھے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ حبشی دکاندار نے اپنی زبان میں کچھ پوچھا۔ عنبر وہ زبان سمجھ نہ سکا۔ عنبر نے اشاروں میں تیر کمان کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ عنبر نے جیب سے سونے کے چند سکے نکال کے اس کے آگے رکھ دیے تاکہ اسے جتنے سکوں کی ضرورت ہو وہ لے لے۔ دکاندار سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً آواز دے کے ساتھ کے دکانداروں کو اکٹھا کر لیا۔ سبھی سونے کے سکوں کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ آخر ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا اور اس نے ٹوٹی پھوٹی پرانی کپتی زبان میں عنبر سے پوچھا، یہ سکے تم نے مصر کے کون سے اہرام سے کھودے ہیں؟ عنبر نے کہا، وہ تو ابھی 2 روز پہلے مصر سے سکے جیب میں ڈال کر چلا ہے۔ اس نے کسی احرام سے نہیں کھودے بلکہ اپنے گھر سے لیے ہیں۔ بوڑھا آدمی سکتے میں آ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سونے کے سکے تو آج سے 1000 برس پہلے مصر کی فرعون اخناتون کے زمانے میں چلا کرتے تھے۔ عنبر پہ گویا بجلی سے گر گئی۔ تو کیا وہ 1000 سال آگے نکل آیا ہے؟ کیا اس کے چچا فرعون اخناتون اور والدہ نفریتی کے مرے 1000 سال گزر چکے ہیں؟ وہ اسی حیرانی میں تھا کہ حبشی بوڑھا بولا، اے نوجوان مصری، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مصر کے شہر تھیبس سے، وہاں میرا گھر ہے۔ مگر مصر کے شہر تھیبس کو تباہ ہوئے تو 1000 سال گزر گئے ہیں، اس کے تو محض اب کھنڈر ہی باقی ہیں۔ اب تو مصر کا دارالسلطنت میمفس شہر ہے۔ عنبر کو چکر آ گیا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ دکاندار اسے تعجب سے تکے جا رہے تھے۔ بوڑھے حبشی نے کہا، تم مصر کے شہر سے کب روانہ ہوئے تھے؟ میں پرسوں بادبانی جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے چلا تھا۔ تمہارا جہاز کہاں ہے؟ سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ بوڑھے حبشی نے اس وقت کچھ لوگوں کو سمندر کی طرف دوڑایا کہ جا کر دریافت کرو کہ سمندر کے کنارے کوئی جہاز کھڑا ہے۔
تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ سمندر میں دور دور تک خالی ہے، وہاں کوئی جہاز نہیں ہے۔ نوجوان، تمہارے پاگل ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں رہا، کیونکہ اخناتون اور اس کی ملکہ نفریتی کو قتل ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی قبریں بھی اہرام کے اندر پرانی ہو گئی ہیں۔ جس سپہ سالار قہرمان نے انہیں قتل کر کے تخت پر قبضہ کیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ گئی ہیں۔ عنبر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تو مصر پر کس کی حکومت ہے؟ ابو سنبل کے پڑپوتے کی، جو ایک کمزور حکمران اور اشوری حملہ آوروں کی زد میں رہتا ہے۔ مصر کی حکومت کمزور ہو کر زوال کی طرف جا رہی ہے۔ عنبر کو یقین ہو گیا تھا کہ دیوی کی دعا یا بد دعا سچ ہو گئی ہے، اور بادبانی جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ 1000 سال آگے نکل آیا ہے۔ سب لوگ مر کھپ گئے ہیں، مگر وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ وہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک بازار میں شور سا مچ گیا اور لوگ بھاگ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ایک گھڑ سوار فوجی لباس میں وہاں آ کر رک گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے حبشی نے جھک کر کہا، اے معزز سردار، یہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ فرعون اخناتون کی مصر سے یہاں آ رہا ہے، حالانکہ فرعون اخناتون کو مرے 1000 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے پاس فرعون اخناتون کے دور کے سونے کے سکے بھی ہیں جو آج کل کہیں نہیں چلتے۔ حبشی سردار گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے پہلے عنبر کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا اور پھر کہا، اس کا لباس بھی 1000 برس پرانے مصر کا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ عنبر۔ تم کون ہو؟ میں مصر کا شہزادہ اخناتون میرے چچا ہیں، اور ملکہ نفریتی میری والدہ ہیں۔ سب لوگ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خاموش۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ سردار نے کہا، سونے کے سکے مجھے دکھاؤ۔ عنبر نے سونے کے سکے سردار کو دیے۔ سردار سکوں کو ہتھیلی پہ لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ سکے بالکل نئے اور چمکیلے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شاہی خزانے سے نکالے گئے ہوں۔ کھدائی میں نکلے ہوئے سکے سیاہ پڑ چکے ہوتے ہیں۔ سردار بھی چکر میں آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم مصر سے یہاں کس طرح پہنچے؟ اپنے بادبانی جہاز پر۔ تمہارا جہاز کہاں کھڑا ہے؟ میں جہاز کو ساحل سمندر پر چھوڑ کر آ گیا تھا، مگر یہ لوگ ابھی ابھی سمندر دیکھ کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کوئی جہاز نہیں ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بوڑھے حبشی نے کہا، معزز سردار، سمندر خالی ہے، وہاں کوئی جہاز نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کے دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے۔ سردار نے عنبر کی نبض دیکھی اور کہا، تمہیں بخار معلوم ہوتا ہے؟ عنبر نے کہا، میں خود حکیم ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تندرست ہوں۔ پھر تم پاگلوں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم 1000 سال پیچھے سے زندہ سلامت چلے آ رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے معزز سردار، میں نے جہاز میں ایک ہی دن میں 1000 سال عبور کر لیے ہیں۔ لوگوں نے پھر کہے لگائے اور عنبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سردار نے لوگوں کو چپ کراتے ہوئے عنبر سے کہا، میرے ساتھ آؤ نوجوان، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور اس بستی میں تمہیں میری حویلی کے سوا اور کہیں آرام نہیں مل سکتا۔ حبشی سردار عنبر کو ساتھ لے کر اپنی حویلی میں آ گیا۔